جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں ہم شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کی. جیسا کہ آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ ابھی ہی اسی ہفتے میں شیخ صاحب کو سعودی عرب میں مفتی اعظم مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو مفتی تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کے بعد شیخ فوزان حافظہ اللہ کو مفتی مقرر کیا گیا ہے. انہی کی شرح سے ہم یہ کتاب التوحید کا آغاز کرنے لگے ہیں. کتاب التوحید ایک توحید، خاص طور پر توحید عبادت کے حوالے سے یہ کتاب ہے، اور کچھ لمبی چلے گی ہے کیونکہ کافی سارے اس کے باب ہیں اور شرح بھی ہے، تو اس میں ٹائم لگے گا. تو آج ہم مقدمے پہ بات کریں گے جو شیخ فوزان حافظہ اللہ نے مقدمہ ذکر کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور اگر ٹائم بچا تو ہم آغاز کریں گے پہلے باب سے، نہیں تو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پہلے باب سے آغاز کریں گے انشاءاللہ. تو شیخ فوزان حفظہ اللہ مقدمے میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الخلق لیعبدوہ، کہ تمام تعریفات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے لیعبدوہ، تاکہ یہ مخلوق اس کی عبادت کرے. وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ نِعْمَهُ لِيَشْكُرُوهُ، اور اس نے ان کو نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں تاکہ ان نعمتوں کے اوپر یہ بندے، یہ مخلوق اس کا شکر ادا کر سکے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا محمد، کہ درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور جو اس راستے میں ان کو تکلیفیں پہنچی اس پر صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ قرار پکڑ گیا اور شرک جو ہے وہ شکست کھا گیا، اور اسی طرح اہل شرک کو بھی شکست ہوئی. اس کے بعد فرماتے ہیں اور درود و سلام ہو آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر جو آپ کے طریقے پر چلتے رہے، اور جو بھی اس کے بعد ان کے نقش قدم پر چلے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسا جہاد کرنا چاہیے تھا ویسے جہاد کیا، ان پر بھی اسی طرح درود و سلام ہو. اما بعد، اس کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو توحید ہے وہی بنی آدم کی اصل ہے، اصل بنیاد جو ہے بنی آدم کی وہ توحید ہے، اور شرک تو بعد میں بنی آدم میں داخل کر دیا گیا ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان بین آدم و نوح عشرۃ قرون کلہم علی توحید، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 10 صدیاں تھیں، اور یہ سب کے سب توحید پر ہی قائم تھی. یعنی یہ جو صدیاں ہیں اس میں جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے توحید پر قائم تھے. تو سب سے پہلے جو زمین پر شرک کا آغاز ہوا وہ قوم نوح میں ہوا، یعنی قوم نوح جو ہے وہ سب سے پہلے شرک میں مبتلا ہوئی. اور شرک کیسے شروع ہوا؟ فرماتے ہیں شیخ صاحب کہ انہوں نے نیک لوگوں کی شان میں غلو سے کام لیا اور ان کی صورتیں بنائی، اور پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، جس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا پہلا رسول سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جو انہیں شرک سے منع کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کا حکم دیتا تھا کہ جس کا کوئی شریک نہیں. اور اس کے بعد اور بھی رسول آتے رہے جو اسی راستے پہ چلتے رہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف صرف یہی وحی کی تھی کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو صرف تم میری ہی عبادت کرو. تو شیخ سے فرماتے ہیں جو شرک ہے وہ اسی طرح قوم موسیٰ کے اندر بھی آیا تھا، جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور ان کا جو یہ معاملہ تھا جب انہوں نے شرک شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا جو موقف تھا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے قصے میں ذکر فرمایا ہے اپنی کتاب قرآن مجید میں.
اور اسی طرح جو نصارہ کے اندر شرک واقع ہوا ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو یہودی ایک شخص تھا، یہودی جس کا نام بولس تھا، جس نے جو ہے دھوکے سے ایمان کو ظاہر کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا ہوں، اور اس طریقے سے اس نے نصارہ کے دین کے اندر شرک کو یعنی تثلیث اور اسی طرح جو صلیب کی عبادت ہے اس کو داخل کر دیا۔ اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بنی اسماعیل جو کہ عرب تھے، ان کے اندر جو شرک ہے وہ بھی آیا عمر بن لوحی الخزائی کے ذریعے سے، جس نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بدل دیا، اور یہ حجاز کی زمین سے بت لے کر آیا تھا اور پھر اس نے اس کی عبادت کا حکم دیا۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ شرک جو ہے وہ شیعہ فاطمی رافضی جو تھے ان کے ہاتھوں سے داخل ہوا 34 صدی ہجری کے بعد، کہ جب انہوں نے قبروں کے اوپر مزارات تعمیر کیے اور اسی طرح محفل میلاد کی بدعت ایجاد کی اسلام کے اندر اور نیک لوگوں کی شان میں غلو کیا، تو اس سے مسلمانوں کے اندر شرک داخل ہو گیا۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی طرح تصوف جو منحرفین تھے جنہوں نے غلو کیا اپنے مشائخ اور اپنے اصحاب کے متعلق، انہوں نے جو ہے شرک داخل کیا اس امت میں۔ پھر فرماتے ہیں شیخ صاحب لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے علماء کے ذریعے ہی اس دین کی حفاظت کی ہے، کہ جو علماء مصلحین ہیں، جو دعات ہیں، جو مجددین ہیں، کہ وہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں بھیجتا ہے، جیسا کہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ پھر حق کی نصرت کرتے ہیں، اس کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم على ذلك۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک طائفہ، ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا جو ظاہر ہوگا، انہیں چھوڑنے والا اور ان کی مخالفت کرنے والا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت آ جائے گی، اور وہ اسی راستے پر ہوں گے۔ اسی لیے امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفات اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے ہر وقت کچھ وقفے کے بعد رسولوں کو جو ہے مبعوث فرمایا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح اہل علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا رہا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو غالی قسم کے محرفین تھے ان کی تحریفات سے بچاتے تھے، اور جو باطل نظریات کے لوگ ہیں جو اس کی طرف منسوب کر دیتے تھے باطل کو، اسے بھی پاک کرتے تھے، اور اسی طرح جاہلوں کی جو تعبیلیں تھیں ان سے بھی کتاب کو پاک کرتے تھے، اور وہ دعوت دیتے تھے ہدایت کی طرف گمراہی سے نکالنے کے لیے، اور جو تکلیفیں آتی تھیں ان علماء پر ان پر صبر کرتے تھے۔ تو کتنے ہی ایسے گمراہ ہیں کہ جن کو ان کے ذریعے سے ہدایت ملی، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں ابلیس نے مردہ کر دیا تھا اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ تو کتنا ہی اچھا اثر ہے لوگوں پر، اور اسی طرح جو ہے اس کے اثرات تھے کہ وہ لوگ ہدایت پر آ گئے، اور اس کے مقابلے میں لوگوں کے اثرات جو ہے ان پر واقع ہوئے ان علماء پر، وہ کتنے ہی سخت قسم کے تھے مخالفت کی وجہ سے۔ تو شیخ فوزان فرماتے ہیں انہی لوگوں میں سے جن کا وصف امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ ایک عظیم اوصاف ہیں، تو انہی میں سے شیخ الاسلام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بھی ہیں، کہ ان کا ایک عظیم موقف رہا ہے جس کے سامنے جس پہ وہ ڈٹے رہے، جیسا کہ ان ائمہ کا موقف تھا جو اپنے معاشرے میں ان تبدیلیوں کے باوجود حق پر قائم رہے، جب عقیدے میں انحراف ہو چکا تھا اور احکامات میں تبدیلی آ چکی تھی اور جاہلیت
جو ہے وہ عام ہو چکی تھی، جاہلی جو عادات ہیں، حتیٰ کہ شہروں کے اندر، گاؤں کے اندر یہ ساری چیزیں آ چکی تھیں، عبادت میں شرک جو ہے داخل ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت جو ہے لوگوں میں عام ہو چکی تھی، اور اسی طرح جادو اور دوسری برائیاں جو ہے وہ بھی عام ہو چکی تھی، رواج پا چکی تھی، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے وہ معطل ہو چکا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ کچھ علماء جو ہے موجود تھے اس زمانے میں، لیکن وہ اکثر جو ہے فقہی اور فروعی مسائل میں ہی مہارت رکھتے تھے، تو ان علماء کا وجود کا کوئی فائدہ نہ تھا، اگرچہ کثرت سے یہ لوگ موجود تھے، کیونکہ ان کا اصلاح میں کوئی کردار نہ تھا۔ تو بنی اسرائیل جو ہے جیسا کہ ہلاک ہوئے، اور ان کے اندر علماء بھی موجود تھے، جب تک ان کے علماء اس واجب کو ادا نہ کر سکے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کی ذمہ داری لگائی تھی، کہ جو نصیحت انہوں نے کرنی تھی، جو اصلاح انہوں نے امت کی کرنی تھی، جب اسے پورا نہیں کیا تو یہ بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے ان میں جو جدوجہد کرتے ہیں گناہ میں، زیادتی میں اور حرام کھانے میں، تو کتنا ہی برا عمل ہے جو یہ کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، تو کیوں نہیں انہیں یہ ربانی لوگ اور احبار علم والے لوگ منع کرتے ان کی بری باتوں سے، اور ان کو حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے، تو کتنا ہی برا عمل ہے جو یہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 63 میں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد کہ جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس موقع پر قائم ہوئے، اس معاشرے میں جو منحرف ہو چکا تھا، حق سے ہٹ چکا تھا، اور یہ جو معاشرہ تھا اس کے اندر انحراف آ چکا تھا، اس کی نصیحت کے لیے شیخ صاحب کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ معاشرہ جو ہے ہلاک ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے باوجود کہ شیخ صاحب اکیلے شخص تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے استقامت اختیار کی، جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہزار کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت جو ہے ایک بندے کی طرح ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکیلا بندہ جو ہے وہ ہزار کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو تبدیل نہیں ہوتی۔ تو جو امت ہے وہ پستی سے نہیں اٹھ سکتی اور نہ ہی نیند سے بیدار ہو سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب علماء، مخلصین، دعات جو ناسین ہوتے ہیں وہ جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو تبھی جو ہے امت دوبارہ سے اس پستی سے نکل سکتی ہے۔ اور جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس امت کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جیسا کہ اس کی امت کے اول حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ اس امت کے امتیازات میں سے ہے، باقی امتوں کے مقابلے میں ہے، کہ یہ جو ہے امت جو ہے اصلاح اور دعوت کے لیے قائم کی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 4 میں۔ اس کے بعد شیخ فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، مختصر سا تعارف بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا اور کتاب التوحید کا، کہتے ہیں کہ شیخ صاحب جو ہے کہ امام تھے، مجاہد تھے، صابر تھے، اور اللہ کی طرف بصیرت پر دعوت دینے والے تھے، اور مجدد تھے اس دین کے، اور آپ مجدد جو ہیں وہ 12ویں صدی ہجری میں جو ہے 12ویں صدی ہجری میں مجدد تھے۔ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو ہیں وہ ان کا جو نسب ہے کہ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان المشرفی التمیمی النجدی،
جو کہ پیدا ہوئے عیینہ میں سن 1115 ہجری میں، اور آپ نے اپنے گھر میں ہی علم حاصل کیا، کیونکہ آپ کا جو گھر ہے وہ علم والا گھرانہ تھا، عزت والا، شرف والا، اور آپ کے والد عبد الوہاب جو ہے فقیہ تھے اور قاضی بھی تھے، اور آپ کے جو دادا ہیں سلیمان جو وہ مفتی تھے نجد کے شہر کے، اور اسی طرح علماء میں کے بڑوں میں شمار ہوتا تھا، اور آپ کے جو چاچا تھے اور جو چاچا کے بیٹے یعنی کزن تھے وہ بھی اہل علم میں تھے، اہل رفت میں تھے، ان کا بھی ایک مقام مرتبہ تھا۔ اور اس طرح شخصہ فرماتے ہیں، اور یہ جو شہر تھا عیینہ کا اور جو آس پاس کے نجد کے علاقے تھے، یہاں کافی تعداد میں علماء موجود تھے، اور جن کا تعلق جو ہے وہ جو کہ جڑے ہوئے تھے حنابلہ علماء سے، جو کہ شام اور فلسطین وغیرہ میں آباد تھے، تو یہ حنابلہ کے علماء میں سے جو ہے ان سے تعلق رکھتے تھے، جڑے ہوئے تھے۔ اس لیے فرماتے ہیں شیخ صاحب نے جو ہے چھوٹی ہی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا، اور آپ نے جو ہے فقہ، تفسیر، حدیث اپنے والد سے اور اپنے جو شہر کے علماء تھے انہی سے حاصل کی، یہاں تک کہ بہت کم وقت میں ہی انہوں نے یہ علوم حاصل کر لیے، اور یہ علوم بڑی ہی گہرائی کے ساتھ اور تدقیق کے ساتھ حاصل کیے، یہاں تک کہ آپ کے والد کو، آپ کے اساتذہ کو اور آپ کے دوستوں کو بھی آپ پر بڑا ہی تعجب ہوتا۔ پھر اسی طرح شیخ صاحب نے مزید جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالی کی کتاب، اس کی تفسیر، اور اسی طرح باقی جو مسائل ہیں ان کے علوم کے لیے، اسی طرح جو سنت رسول ہے یا آپ کی سیرت ہے، اور اسی طرح ان میں سے جو پھر سیرت میں سے جو مسائل جو ہے استنباط ہوتے ہیں وہ بھی کافی عجیب طریقے سے اور احسن طریقے سے استنباط کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کے جو استنباط ہیں وہ آج بھی مدون ہیں آپ کے کتابوں میں، آپ کے رسائل میں، آپ کے فتاوی میں۔ تو آپ نے جو اپنی زندگی کو وقف کر لیا تھا خاص طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں پر، اور خصوصاً جو ان کی عقیدے کی کتابیں ہیں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی ہمت جو ہے اور ارادہ جو مزید ہوا کہ دوسرے علاقوں میں بھی جا کر علم حاصل کیا جائے، تو آپ نے سفر کیا ہے علماء حرمین کی طرف، اور اسی طرح جو احساء کے علماء تھے اور بصرہ عراق میں جو ہے وہاں کے علماء تھے، اور ان سے جا کے ملاقات کی اور ان سے علم حاصل کیا، اور اسی طرح اس میں پھر فقہ میں، حدیث میں اور باقی علوم میں مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ آپ جو ہے اس میں ماہر ہو گئے، اور اپنے زمانے کے جو بھی علماء تھے جہاں ممکن ہو سکتا تھا آپ نے ان سے ملاقات کی، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ان سے پہلے علماء گزر چکے تھے، محققین تھے، ان کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا، اور اسی طرح تفسیر اور حدیث کی کتابیں جو ہے ان کو بڑی باریک بینی سے پڑھا۔ شیخ صاحب مزید شیخ الاسلام کے متعلق فرماتے ہیں ان کی سیرت کے حوالے سے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ان کے زمانے میں جو چیزیں موجود تھیں، کہ اس زمانے میں ایک بہت زیادہ خلا پایا جاتا تھا اس معاشرے میں، خاص طور پر کتاب و سنت کے بارے میں، کہ جس پر سلف صالحین آئمہ عقیدے میں منہج میں چلتے رہے، اس میں بہت کمی تھی اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے۔ تو جو ان کے زمانے میں علماء تھے وہ اس طرح عقیدے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کوشش کرتے تھے کہ فقہ پہ زیادہ جو ہے توجہ دیں، اور اسی طرح جو علماء کلام ہیں ان کے عقائد کی کتابیں زیادہ پڑھاتے تھے، جو کہ سلف صالحین کے عقیدے کے مخالفین میں شمار ہوتا ہے، اور انہیں پھر صحیح اور سقیم کی تمیز بھی نہیں تھی۔ اور جو عام لوگ ہیں، یہ تو علماء کا حال تھا کہ وہ عقیدے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ فقہ میں زیادہ جو ہے مشغول تھے، اور عقیدے میں علماء کلام کو زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، جبکہ عام عوام جو تھی وہ بدعات میں، خرافات میں، شرکیات میں، اسی طرح مردوں کو پکارنے میں جو ہے وہ ملوث ہو چکی تھی، اور علماء پھر انہیں کوئی ایسی چیزیں جو ہے سکھاتے بھی نہیں تھے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے میں جو معاشرہ جو ہے بالکل تباہ ہو چکا تھا ان کی اصلاح کی جائے، جیسا کہ اصلاح کرنے کا حق ہے۔ تو شیخ صاحب نے اس مسئلے میں پھر خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے، اس کا رد کرنے کے لیے اور اصلاح کی دعوت سے آپ نے جو ہے کتاب و سنت
کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے اور صحیح عقیدہ جو ہے وہ عام کرنے کے لیے کوشش شروع کی، اگرچہ جو ہے اس میں کافی مشکلات بھی پیش آئیں، لیکن آپ نے اس دعوت کو پختہ ارادے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ شروع کیا، اور آپ کی جو دعوت ہے وہ شروع ہوئی جو شہر ہے حریملہ، اس یہاں سے، یہیں پہ آپ کی کوئی والد رہا کرتے تھے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ شخص آپ کو یہاں سے نکال دیا گیا، تو آپ دریا چلے گئے اور وہاں پہ آپ کی دعوت کو قبول حاصل ہوا، کیونکہ وہاں کے جو امیر تھے محمد بن سعود رحمہ اللہ، تو انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد بھی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ تو شیخ صاحب نے وہاں اپنی دعوت کو، اللہ کی طرف جو دعوت دے رہے تھے، اس کو عملی طور پر جاری رکھا، اور اسی طرح آس پاس کے جو شہر ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح علماء کو بھیجتے رہے، اور جو عمرات ہیں ان کو دعوت دیتے رہے، اور اسی طرح ان کے سامنے بیان کرتے رہے جو بھی ان کی مخالفتیں تھیں۔ آپ نے کتابیں بھی تصنیف کی، اور جو اشکالات تھے، جو حق اور باطل کو جو ہے مکس کر کے پیش کرتے تھے لوگ، اور جو مشکلات آتی تھیں، جو شبہات آتے تھے، ان کا بھی جواب شیخ صاحب دیتے رہے۔ تو جو لوگ حق کے شہدائی تھے انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، اور جو مخالفین تھے، ہر دھرم تھے، جو باطل کے لیے تعصب برتتے تھے، انہوں نے مخالفت کی، لیکن شیخ صاحب کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا کہ آپ ان کے خلاف جو ہے حجت و براہین کے ساتھ، زبان کے ساتھ اور تلوار کے ساتھ جہاد کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے نصرت لکھ دی، اور آپ کی دعوت جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی انہی دو اماموں کے جہاد کے نتیجے میں، یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود رحمہ اللہ کے جہاد سے۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ حجت و براہین کے جہاد سے اور زبان سے جو ہے کوشش کر رہے تھے، اور جبکہ محمد سعود رحمہ اللہ تلوار کے ذریعے جہاد کر رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو یہ کتاب ہے، جو اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جہاد بھی سیف بھی ہوتا ہے اور جہاد بالعلم بھی ہوتا ہے، تو اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی حق کی، اور باطل جو ہے شکست کھا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بینات دلائل دے کر بھیجا ہے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ قائم کیا جائے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے حدید لوہا بھی اتارا ہے جس میں جو ہے شدید، جس کے ذریعے سے جنگ ہوتی ہے، وہ منافع للناس، اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے کون اس کی دین کی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوت والا بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ اور پھر اس پر شیخ صاحب نے کچھ اشعار بیان فرمائے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ایک مختصر سا وقفہ تھا کہ جب یہ گمراہیاں پھیل چکی تھیں، اور کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ سے یہ جو ملک ہیں، یہ شہر ہیں، ان تک جب حق کی دعوت پہنچی، اور یہاں پہ دعوت توحید جو ہے قرار پکڑ گئی، اور خیر جو ہے پھیلنا شروع ہوا ہر زمان ہر مکان کے لحاظ سے، حتیٰ کہ آس پاس کے جو ممالک تھے وہاں تک ہی خیر پہنچنا شروع ہوا، اور جو آس پاس کی نسلیں تھیں ان تک بھی پہنچا خیر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا خیر جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں جو سامنے آیا کہ ایک توحید کی دولت قائم ہو گئی، جس میں شریعت جو ہے وہ قائم ہے، اور الحمدللہ یہ ہمیشہ قائم رہے گی، جو کہ اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو جھاگ ہوتی ہے پانی کے اوپر وہ تو چلی جاتی ہے، اور جو لوگوں کو فائدہ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہیں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کو باقی دعات کی طرح، مسلمین کی طرح بہت ساری تکلیفیں پہنچی، مخالفتیں پہنچی، اور اسی طرح
جو ہے مختلف قسم کے آپ کے اوپر جو ہے الزامات لگائے گئے، جیسا کہ اس سے پہلے رسولوں کے متعلق بھی کہا گیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم، یہ تو صرف اور صرف ایک بشر ہے تمہارے جیسا، یہ چاہتا ہے کہ تم پر فوقیت حاصل کرے، تم میں سے بڑا بن جائے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 24 میں، اور سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، سورہ یونس آیت نمبر 78 میں، کہ یعنی انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہی بڑے بن جاؤ زمین میں، وَكَيْفَ بِاتِّبَاعِهِمْ، تو شیخ فرماتے ہیں تو ان کے پیروکاروں کو بھی تو کیسے چھوڑا جا سکتا تھا۔ اس لیے شیخ الاسلام کے اوپر مختلف قسم کی تہمتیں لگائی گئیں، اور ان کے متعلق کہا گیا کہ آپ 5واں مذہب لے کر آئے ہیں، اسی لیے جو ہے انہوں نے آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو وہابی کہنا شروع کر دیا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تو ایک بہت بڑا جھوٹ تھا جو انہوں نے جھوٹ بولا تھا، جو کہ آپ کی دعوت سے، آپ کی کتابوں سے اور آپ کے فتاوی سے ثابت ہوا کہ یہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، کیونکہ شیخ صاحب جو ہیں عقیدے میں سلف صالحین کے پیروی کرتے ہیں، اور فقہ میں امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب پر ہیں۔ تو آپ نے جو ہے اپنا الگ سے کوئی چاروں مذاہب کو چھوڑ کر ایجاد نہیں کیا کوئی اپنا مذہب، کسی ایک مسئلے میں بھی آپ اپنا نیا قول لے کر نہیں آئے، تو کیسے آپ کا کوئی مذہب خاص ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیجئے دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو، سورۃ النمل آیت نمبر 64 میں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جو بھی ان شبہات کے حوالے سے معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اور آپ کی دعوت کے حوالے سے جاننا چاہتا ہے، تو آپ کی کتابیں موجود ہیں، اور ان کتابوں میں ان شبہات کے حوالے سے بھی جواب دیا جا چکا ہے، اور حق واضح ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور سورج کی طرح روشن ہو چکا ہے، جسے کوئی بھی جھوٹ اور تلبیس چھپا نہیں سکتا۔ ایک طرف تو یہ لوگ تھے جو شیخ الاسلام پر مختلف قسم کی تہمتیں، الزامات لگاتے تھے، دوسری طرف شیخ صاحب فرماتے ہیں ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو انکار کرتے تھے کہ شیخ صاحب نے کوئی تجدید نہیں کی، کوئی اصلاح کا کام نہیں کیا، بلکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو اہل نجد ہیں اس زمانے میں وہ تو بالکل صحیح راستے پہ گامزن تھے، ان میں کوئی خرابی، کوئی گمراہی موجود ہی نہ تھی، ان کے اندر علماء کرام بھی موجود تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ اور یہ جو شیخ صاحب کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں جو ہے فساد عام ہو چکا تھا، آپ کی دعوت سے پہلے جو معاشرہ بگڑ چکا تھا، تو کہتے ہیں یہ تو مبالغہ آرائی ہے تاریخ کی۔ تو شیخ صاحب پھر فرماتے ہیں کہ جو حقیقت ہے وہ ان کی باتوں سے چھپائی نہیں جا سکتی۔ پھر شیخ صاحب نے فرمایا کہ جو شیخ صاحب کی جہود ہے، کوشش ہے، محنت ہے، اور وہ معلوم ہے متواتر طریقے سے، جس کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر شیخ صاحب نے ایک شعر ذکر کیا کہ جس کا دماغ جو ہے، وہ ذہن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اور اتنا بگڑ چکا ہے کہ اگر اسے ضرورت ہے کہ اس کو دین ثابت کرنے کے لیے بھی دلیل دی جائے، تو ایسے شخص کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی جو شخص دین کو دیکھ کر بھی کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ یہ دین ہے، ثابت کرو، تو ایسے شخص کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، اس کا دماغ تو بالکل ہی خالی ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک طرف مخالفین تھے جو اس طرح کی بات کیا کرتے تھے شیخ صاحب کا رد کرنے کے لیے۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ صاحب جو ہے مجدد نہیں تھے عقیدے میں، اور جہاں تک تعلق فقہ میں، تو کہتے ہیں فقہ میں تو وہ حنبلی مقلد ہے، اس لیے وہ مجدد کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر۔ تو شیخ فوزان حافظ اللہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہ جو بات کرنے والا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو عالم ہے اس وقت تک وہ مجدد نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مذاہب اربع اور علماء فقہا کے جو اقوال ہیں ان سے باہر نہیں ہو جاتا۔ یعنی ان کے نظر مجدد وہ ہے جو مذاہب سے خروج اختیار کرتا ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو معنی بیان کیا جا رہا ہے یہ تو معروف نہیں ہے اہل علم کے درمیان، اور اسے مجدد بھی نہیں کہا جاتا۔ تو ایسا شخص تو ایسی حالات میں پڑا ہوا ہے جسے وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تجدید کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جو دین کے اندر خرافات شامل کر دی گئی ہیں ان کو دور کر دینا، اور ان کے خلاف جنگ کرنا، اور جو شرک اور بدعات اللہ تعالیٰ کے دین میں شامل ہو چکی ہیں جس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اس کی مخالفت کرنا، اس کا رد کرنا، اور دین حق کو بیان کرنا، اور صحیح عقیدہ جو ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم تھے اس کو بیان کرنا. تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ جو ہے مذاہب اربع میں سے نکل جائے یا پھر وہ فقہا کے اقوال کو چھوڑ دے اور ایک نئی فقہ کو لے کر آئے. تو شیخ فرماتے ہیں کتنے ہی محدثین ہیں، کبار علماء کرام گزرے ہیں جو کہ انہی مذاہب کی پیروی کیا کرتے تھے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ یہ حنبلی تھے، اسی طرح امام نووی ہیں، ابن حجر ہیں یہ شافعی تھے، اسی طرح امام طحاوی ہیں جو کہ حنفی تھے، اسی طرح امام ابن عبد البر رحمہ اللہ ہیں یہ مالکی تھے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی ایک مذہب کی پیروی کر لینا یہ کوئی گمراہی نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ جو کوئی کسی مذہب کی پیروی کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی یہ عیب بن جائے گا، بلکہ جو فقہا جو معتبر فقہ ہیں ان کے اقوال سے نکل جاتا ہے اور حالانکہ وہ اجتہاد کا اہل بھی نہیں ہے، یعنی وہ مجتہد مطلق کے درجے میں فائز بھی نہیں ہے، تو اسے ہم گمراہ کہیں گے، یہ شاذ رائے اختیار کرنے والا ہے. اور جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ ہیں وہ جو مذاہب جن طرف منسوب ہوتے ہیں ان کے قول کو ایسے نہیں لے لیتے کہ بس جو ہے قبول کر لیا جائے، بلکہ وہ دلیل پر پیش کرتے ہیں، جو دلیل کے بنیاد پر اسے لے لیتے ہیں، اور اگرچہ وہ ان کے مذہب کا قول ہی نہ ہو جس کی وہ تقلید کرتے ہیں، اگرچہ وہ کسی اور مذہب کے ائمہ کا قوالی کیوں نہ ہو، جب دلیل کے موافق ہے تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اصل جو ہدف ہے ان کا وہ دلیل کی پیروی کرنا ہے. تو یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ فقہ کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے بھی شیخ صاحب کو مجدد کہا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں شیخ فوزان حفظہ اللہ کی جہاں تک تعلق ہے کتاب التوحید کا، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شیخ الاسلام کی بڑی عظیم کتابوں میں سے ہے، اور آپ نے اس کے اندر توحید الوہیت کو بیان فرمایا ہے. اور توحید الوہیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک قرار دینا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کو چھوڑ دینا، اور اسی طرح جو شرک ہے اس سے بھی دوری اختیار کرنا اور اہل شرک سے بھی دوری اختیار کرنا، یعنی جو بھی اس توحید کے مخالف ہے، شرک اکبر ہو یا پھر اسی طرح جو کہ اس کے کمال کے منافی ہے، جو اس کے لیے واجب چیزیں ہیں، اور اسی طرح جو اس کے مستحبات ہیں، اور پھر اسی طرح جو شرک اصغر ہے اس کو بھی ترک کر دینا. تو شیخ صاحب نے توحید کی اس قسم کو جو ہے وہ خاص کیا ہے، کیونکہ یہی وہ توحید ہے جس کے ذریعے اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے، اسی توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، یہی وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور ہر زمانے میں ہر مکان میں اسی توحید کے حوالے سے مشرکین نے مخالفت کی ہے. جہاں تک تعلق ہے توحید ربوبیت کا، تو اس کا تو مشرکین اقرار کرتے تھے، لیکن انہیں اس چیز نے اسلام میں داخل نہیں کیا، اور نہ ہی ان کا خون اور مال حرام قرار دیا گیا. اگرچہ علماء کلام جو ہیں انہوں نے اپنی جانوں کو اسی میں تھکا دیا، یعنی توحید ربوبیت کے حوالے سے ان کی ساری کوششیں تھیں، جدوجہد تھی، اور انہوں نے اپنی کتابیں جو ہے وہ عقائد میں اسی موضوع پہ لکھی ہیں. تو شیخ سے فرماتے ہیں تو تحصیل حاصل ہے، یعنی ایسی کوشش ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ توحید نہیں ہے جسے رسول لے کر آئے. جسے رسول لے کر آئے وہ تو توحید الوہیت ہے، توحید عبادت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. سورہ نحل آیت نمبر 36. اس لیے شیخ فوزان فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اپنی جو یہ کتاب ہے اس میں جو ہے توحید الوہیت کے موضوع کو چنا ہے، اور اسے مختلف ابواب میں تقسیم فرما دیا ہے، اور ہر باب میں اس کے دلیل کے لیے آیات کو ذکر کیا ہے، احادیث کو ذکر کیا ہے. اور پھر یہ کتاب و سنت پر مبنی ابواب ہیں، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ شعر نے کہا ہے کہ علم تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اس کا رسول فرماتا ہے، جو صحابہ نے فرمایا ہے، اور علم وہ نہیں ہے کہ جو آپ کو جو ہے اس کے مخالفت میں کھڑا کر دے، بلکہ یہ تو جو ہے بے وقوفی ہے کہ آپ نصوص اور فقہا کی رائے کے درمیان میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اصل علم کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول فرماتا ہے اور جو صحابہ کرام نے فرمایا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ صاحب نے اس کتاب کے اندر صرف صحیح احادیث کو ذکر فرمایا ہے، یا پھر جو حسن احادیث تھی
یا پھر اگر کوئی ضعیف روایات بھی ہیں تو ان کو شواہد کے طور پر شیخ صاحب نے ذکر فرمایا ہے. یا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے اصل میں جو ہے شواہد کے طور پر کتاب و سنت میں ذکر ہوئی ہے تو اس لیے ان کو بیان فرما دیا ہے. یا پھر جو شیخ کا ترجمہ الباب ہے اس باب کے مناسبت سے ہیں تو اس لیے ان کو بھی ذکر کر دیا گیا ہے. پھر شیخ صاحب نے اس کتاب کی اس باب کے آخر میں جو باب ذکر کیے ہیں باب کے آخر میں آیات سے اور احادیث سے کچھ فائدے بھی نکالے ہیں جو عقیدے کے مسائل کے حوالے سے جو عقیدے کا فائدہ اس باب میں نکلتا ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے جو کہ شیخ صاحب کی فقہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان نصوص سے جو باب کے اندر ذکر کی گئی ہیں ان سے جو مسائل استنباط ہوتے ہیں ان کو بھی ذکر کیا ہے تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کے پاس ہر باب میں سے ایک علمی خزانہ جمع ہو جائے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کتاب ہے یہ کتاب و سنت پر مبنی ہے یعنی کتاب و توحید اور یہ کوئی منطق اور متکلمین کے مصطلحات پر جو ہے لکھی نہیں گئی کہ جن میں جو ہے غلطیاں ان کی صحیح باتوں سے زیادہ ہوتی ہیں اگرچہ کچھ چیزیں ان میں صحیح بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی خطائیں جو ہے وہ اکثر ہوتی ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کتاب کی جو شروحات ہے اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے اور بہت سے طلاب اسے زبانی یاد کرتے ہیں اور بہت سے علماء جو ہیں اس کی شرح بھی کرتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو جو پہلی شرح اس کتاب کی آپ کے پوتے نے کی تھی شیخ سلیمان بن عبداللہ جو کہ ایک کافی شرح ہے لیکن آپ وفات پا گئے اس کو مکمل کرنے سے پہلے ہی. پھر آپ کے دوسرے پوتے آئے شیخ عبد الرحمن بن حسن تو انہوں نے اس کو پھر شرح کو مکمل کیا تمام کیا. پھر اس کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس کتاب کی کچھ مختصر شروحات بھی ہیں جن میں سے مختصر شیخ حامد بن عتیق رحمہ اللہ کی ہے. اسی طرح عبد الرحمن بن قاسم فی حاشیتی یہ بھی شیخ صاحب نے ایک مختصر شرح کی تھی. اسی طرح ایک اور مختصر شرح ہے سلمان بن حمدان کی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طرح یہاں پہ اور بھی کافی ساری جو ہے کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کتاب کا اسی طرح فائدہ جاری و ساری رہے آنے والی نسلیں جو ابھی موجود ہیں اور جو اس سے آنے والی نسلیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں جیسا کہ اس سے پہلے جو نسلیں گزر چکی انہوں نے اس سے استفادہ کیا تھا. پھر شیخ صاحب جو ہے اپنی اس کتاب کے حوالے سے جو انہوں نے شرح لکھی اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے ریاض میں اور طائف کے اندر پڑھائی تھی گرمیوں کی چھٹیوں میں تو بعض طلاب نے ان کی ریکارڈنگ بھی کی ان دروس کی. تو شیخ فرماتے ہیں جب یہ میں نے کتاب مکمل کر لی الحمدللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ پھیل گئی تو بہت سے جو ہے لوگ مجھ سے مطالبہ کرنے لگے کہ اس کو کتابی صورت میں بھی جو ہے وہ لکھا جائے لیکن میں انکار کرتا رہا اس کے مقابلے میں اور عذر بیان کرتا رہا کہ الحمدللہ اس کی بہت ساری شروحات موجود ہیں جو کہ کافی ہیں ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی نئی چیزیں بیان نہیں کر رہا. تو جو اس کے اندر چیزیں وہ ساری پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن لوگوں کے مطالبات جو ہے وہ بڑھتے گئے تو پھر میں نے چاہا کہ اس کو پھر ایک کتابی صورت میں بھی جو ہے وہ لکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو. سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں. تو پھر میں نے اجازت دی اور اس کی جو ریکارڈنگ تھی اس کو جو کتابی صورت میں لکھا گیا اور پھر اس کو میں نے دوبارہ سے نظر ثانی کی اس کو دیکھا اپنی استاد کے مطابق. تو یہ جو کتاب پڑھنے والے کے ہاتھ میں موجود ہے اس میں جو بھی خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کہیں کوئی نقص ہے کوئی خطا ہے تو وہ میری کمی کوتاہی ہے. اور پھر اس کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی ایسی چیز نظر آئے تو مجھے آگاہ کیا جائے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں. اور اسی طرح شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بھی اس کتاب میں تعاون کیا ہے ساتھ دیا ہے اس علم کو پھیلانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اس کے بعد جو ہے ایک مختصر سا مزید مقدمہ ہے جو شیخ الاسلام نے ذکر کیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. زیادہ بڑا نہیں ہے تو مقدمے میں تاکہ دونوں ختم ہو جائیں اگلے درس سے پھر ہم پہلے باب سے آغاز کریں گے. تو یہاں مقدمہ دوسرا جو مقدمہ ہے شیخ فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو عقیدہ توحید ہے یہ دین کی اساس ہے
کہ تمام جو اوامر ہیں، نواہی ہیں، عبادات ہیں اور اچھے کام ہیں، سب کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور یہی معنی ہے کہ گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ دو جو گواہیاں ہیں یہ پہلا رکن ہے ارکان اسلام میں سے۔ تو کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی آگ سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، جب تک کہ وہ اس توحید کو نہیں اپنا لیتا اور اس کا عقیدہ درست نہیں ہو جاتا۔ اس لیے علماء کرام نے اس کا بہترین طریقے سے اہتمام کیا ہے، کیونکہ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی، جیسا کہ اس کی شرح آئے گی آگے چل کے انشاءاللہ۔ تو جب تک انسان کا عقیدہ درست نہیں ہو جاتا، اس وقت تک بقیہ اعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو ان سے فرمایا تھا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، آپ اہل کتاب قوم کی طرف جا رہے ہیں، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلے جس کی طرف آپ نے دعوت دینی ہے ان کو وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں، فَأُعَلِّمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ، تو آپ انہیں بتائیں، انہیں سکھائیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے افترض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دن اور رات میں فرض کی ہیں، الی آخر الحدیث، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں جو شاہد ہے وہ یہ ہے کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلی دعوت جو آپ نے دینی ہے ان کو وہ کلمہ توحید کی طرف بلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ یہ کہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ فاذا قالوها، جب وہ یہ کہہ لیں گے، عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها، تو مجھ سے اپنا مال اپنا خون بچا لیں گے مگر اس کے حق کے ساتھ، وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عقیدہ جو توحید ہے یہی بنیاد ہے جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد جو ہے باقی جو دین کے معاملات ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے گی، جو باقی عبادات ہیں۔ اور اسی لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ علماء جو ہے اس کا بہت ہی بہترین طریقے سے اہتمام کرتے آئے ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، وہ مختصر بھی موجود ہیں اور طویل کتابیں بھی موجود ہیں، اور مختلف نام رکھتے ہیں علماء کرام ان کتابوں کا، جیسا کہ کتب التوحید کے نام سے کتاب کا نام ہوتا ہے، بعض دفعہ کتب العقیدہ کے نام سے نام رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح کتب السنہ کے نام سے بھی کتابوں کا نام رکھتے ہیں علماء کرام۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، کتاب التوحید یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر، یہ تالیف ہے شیخ الاسلام مجدد جو کہ 12ویں صدی میں اس ملک میں مجدد تھے، محمد بن الوہاب رحمہ اللہ۔ یہ کتاب جو ہے توحید کے باب میں بہترین کتابوں میں سے ہے، کیونکہ یہ جو ہے کتاب و سنت پر مبنی ہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے اس میں جو باب قائم کیے ہیں ان میں پھر آیات ذکر کی ہیں قرآن مجید سے، پھر سنت سے احادیث ذکر کی ہیں جو سندن صحیح ہیں یا پھر ان کے معنی صحیح ہوتے ہیں، اور اسی طرح پھر جو ائمہ ہیں ان کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں کہ جنہوں نے ان آیات کے احادیث کے معنی بیان کی ہیں۔ تو شیخ صاحب نے ہر باب میں اسی طرح جو ہے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ فلاں فلاں کا قول نہیں ہے یا پھر شیخ صاحب کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یا پھر ان ائمہ کا کلام ہے جو صحابہ کرام یا پھر تابعین میں سے تھے، یا پھر ان کے علاوہ وہ امام جو کہ بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس طریقے سے بھی اس کتاب کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب و سنت اور آیات اور حدیث پر مبنی ہے۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں کا قول ہے یا یہ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کا اپنا قول ہے، بلکہ کہا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور جو مسلمانوں کے ائمہ گزرے ہیں ان کا کلام ہے۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طرح کتابوں کی تالیف ہونی چاہیے جو شیخ الاسلام نے اپنی کتاب کی تالیف فرمائی ہے۔ تو یہ مقدمہ مکمل ہوا، اس کے بعد کتاب کا آغاز ہوتا ہے جو کہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگلے ہفتے۔